السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف ہر بڑھنے والے شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ آیت نمبر 16 کی ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 کی ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ مضمون ہمارا وہی چل رہا ہے جو منافقین کے بارے میں تھا، لیکن آج اللہ رب العزت کا جو انداز ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ جس طرح کے بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں، کچھ مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کیا جاتا ہے، تو یہی کچھ اللہ رب العزت کا انداز ہے۔ کیونکہ قرآن کے اور بھی مقامات پہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بات کو زیادہ اچھی طرح نکھارنے کے لیے، بات کو زیادہ واضح کرنے کے لیے مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو مثالیں ہیں، منافقین کے جو حال احوال ہیں، وہ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم، ان کی مثال، كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص جیسی ہے، الذي، وہ جو، استوقد نارا، جس نے جلائی آگ، فلما، تو جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ماحول یا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور یا ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے لیسن میں بھی بات کر چکے کہ ادھر دو طرح کے منافقین کا ذکر ہے، ایک عملی اور اعتقادی۔ اعتقادی جو منافقین ہیں وہ سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، ان کے دل کے اندر حسد، نفرت، بغض، یہ چیزیں تھیں، وہ دل سے ہی انہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت مثالوں کے ذریعے ان کے حال کو سمجھا رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو کہ مثال ایک شخص کی، وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت ادھر لوگ جو ہیں کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گرے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہدایت سے روشنی کی۔ تو جب ان کو خوب روشنی مل گئی، ان کا اندر اور باہر کا ماحول روشن ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے وہ روشنی چھین لی۔ کیوں چھین لی؟ کیا ان پہ ظلم کیا؟ نہیں، بلکہ جب انہوں نے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جو ان کے پاس نور بصیرت اللہ رب العزت کی طرف سے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدست ان کے ہاتھوں سے، تو جب انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا دل سے، کیونکہ ان کے اندر دنیا کی محبت تھی، مفاد پرستی تھی، تو اس لیے پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہ جو نور بصیرت عطا کیا تھا وہ چھین لیا، اور جیسے وہ پہلے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ویسے ہی ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر کیا تھا کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اندھیروں سے مراد شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، جہالت کے، منافقت کے اندھیرے، کیونکہ جو گمراہی ہے وہ اس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب نور بصیرت لے کر آئے تو اس وقت لوگ کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود اور کچھ اور صحابہ کرام یہی فرماتے ہیں، یہی تفسیر کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کفر و ضلالت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نور ہدایت لوگوں کو عطا کی، ان کو راہ دکھائی، تو جو منافق تھے وقتی تو انہوں نے فوراً سے دعویٰ کر لیا، فوراً سے آمنا کہہ دیا، لیکن دل ان کے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ جب انسان ہدایت کو قبول کرتا ہے تو کچھ پھر رولز فالو کرنے پڑتے ہیں، کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ تو جب انسان دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ پابندیوں پہ پورا اترے۔ تو جب ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے مزید پیچھے ہٹ گئے تو اللہ رب العزت نے پھر ان سے یہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی۔ جس طرح کہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ یہ اس لیے ایسا کیوں ان کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو جب انسان حق کو قبول نہیں کرتا، دل سے تسلیم نہیں کرتا، دل سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العزت دلوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جب انسان انکار کر دیتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا تو اللہ رب العزت دلوں پہ کانوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں، پھر انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہی کچھ حال ان کا تھا۔ لیکن اس کے برعکس خود تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن روز روز مومنین کو بھی تنگ کرتے، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے، اور ان میں سب سے جو پیش تھا وہ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ انشاءاللہ مزید جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس کے جو مزید حقائق ہیں، جو اس کی خصلتیں ہیں، وہ نکھر کر سامنے آئیں گی، پھر بات زیادہ اچھے سے واضح ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، مزید انشاءاللہ آگے جو سبق ہے ہمارا وہ اللہ رب العزت مزید اور مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو اس کی مفاہیم ہیں ان کو گہرائی سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔